نیکسٹ ہمارا ہے بدھزم، جو کہ ایک نیو ریلیجن تھا. چونکہ ہم نے پیچھے آرین ایرا کو پڑھا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ذات پات کا نظام جو ہے وہ کافی زیادہ رائج تھا، پاپولر تھا، تو لوگوں کے اندر ایکویلٹی نہیں تھی. تو اسی چیز کی وجہ سے جو ہے جب یہ نیا جو ہے وہ مذہب وہاں پہ آیا بدھزم، تو یہ لوگوں میں بہت مقبول ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بدھزم تھا یہاں پہ لوگوں کو، اس مذہب میں لوگوں کو ایکویلٹی دی گئی، وہاں پہ معاشرے میں امن و امان قائم کیا گیا. اس کا جو پانی تھا، کس نے اس کو شروع کیا؟ گوتم بدھا، جو کہ کپل واستو ایک علاقہ ہے وہاں پہ پیدا ہوا ان 563 BC. یہ ایک نیا مذہب تھا، اور جو ہے وہ جو گوتم بدھا تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا جو اوریجنل نیم تھا وہ سدھارتھا تھا. وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ اپنے معاشرے کے اندر امن و امان چاہتا تھا اور ایکویلٹی چاہتا تھا. اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس مذہب کی بنیاد رکھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے محل کو چھوڑ دیا، اور 29 ایئرس کی ایج میں، یعنی کہ 29 سال کی عمر میں وہ گیا کے جنگلات میں چلا گیا. وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد باقاعدہ اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی. آج بھی یہ مذہب دنیا کے مختلف ممالک میں اس مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، جس کے اندر نیپال ہے، تبت، چائنا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، سری لنکا اور جاپان. یہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ ابھی بھی اس مذہب کو جو ہے وہ مانتے ہیں. اسی ٹائم پہ ایک اور مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا، جو کہ جینزم تھا، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا، جو بانی تھا، وہ مہاویر تھا. اور یہ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا، پٹنہ ڈسٹرکٹ میں ایک علاقہ تھا ویشالی 599 میں. مطلب یہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے پٹنہ، وہاں پہ علاقہ ویشالی میں 599 BC میں یہ پیدا ہوا. اور جو ہے اس کا کہنا تھا کہ آپ کو اس وقت تک جو ہے وہ نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ کسی بھی جو آرگنزم ہے یا کوئی جاندار ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا بند نہیں کر دیتے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیز آپ کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ ویجیٹیرین تھا، اور اس کے علاوہ ہیومینٹی، ٹروتھ، پیس، ٹرسٹ، یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ جو ہے یہ چاہتا تھا. اس وجہ سے اس نے اس نئے مذہب کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. سری لنکا، انڈیا، چائنا اور کوریا اور جاپان کے اندر جو ہے وہ اس مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. اس کے بعد آتی ہے ایک امپورٹنٹ سویلائزیشن جو ہے گندھارا سویلائزیشن. یہاں پہ بہت اس کا شارٹ سا جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس کو میمورائز کریں گے. گندھارا سویلائزیشن جو ہے وہ کشمیر سے لے کے ٹیکزلا تک کا جو علاقہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گندھارا سویلائزیشن کے اندر آتا ہے. یہ جو گندھارا سویلائزیشن کے لوگ تھے وہ بدھزم کو ماننے والے تھے، ان کا جو ریلیجن تھا وہ بدھزم تھا. اسی وجہ سے وہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فالو کرتے تھے کہ انہوں نے جو وہ گوتم بدھا ہے اس کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹیچوز بنا کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک جو گرینڈ اسٹیچو بدھا اسٹوپا جو ہے وہ سوات ویلی کے اندر موجود ہے، اور ایک شینگرو اسٹوپا جو ہے وہ بری کوٹ میں سوات کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ دنیا کی ایک جو ارلیئر جو یونیورسٹی ہے نالندہ یونیورسٹی وہ بھی موجود ہے اسی علاقے کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ گندھارا سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ جو تھے وہ آرٹ اینڈ کلچر کے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو پسند تھا، اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا ان کا. تو یہ جو ہے جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ گندھارا سویلائزیشن کا علاقہ کشمیر ٹو ٹیکزلا تھا. کون کون سے انہوں نے جو گرینڈ اسٹیچو تھا وہ بدھا اسٹوپا تھا، کہاں پہ موجود ہے؟ سوات ویلی میں. اس کے علاوہ ایک شینگرو اسٹوپا ہے وہ بری کوٹ میں موجود ہے، یہ بھی سوات کے قریب ہے. اور یہاں جو ہے ایک سب سے ارلیئر جو یونیورسٹی ہے نالندہ یونیورسٹی بھی اسی سویلائزیشن کے اندر آتی ہے. اور یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں یہ ہائی لائٹڈ ہیں جو کہ ایگزام کے حوالے سے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے میمورائز کر لینا ہے.